बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खबर देना चाहती हूँ कि अंदर प्रोसिक्यूशन ने फिजिकल रिमांड मांगा था, मगर जज साहब ने उन्हें फिजिकल रिमांड नहीं दिया है। शाह साहब को 13 के 13 केसेस में जो वो सामने लेकर आए थे, उनमें जुडिशल रिमांड पे उन्हें अडियाला मेरे ख्याल में भेज दिया गया है। तो ये सबसे पहली हमारी कामयाबी है हमारी वकला की, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे वकील हैं, अली बुखारी साहब, तैमूर मलिक साहब, और जितनी भी ILF की पिंडी की इस्लामाबाद की टीम है, ख़ास तौर पे पिंडी की टीम, वो यहाँ पे सुबह से मौजूद थे। उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है और बहुत ही मुफस्सिल दलाइल पेश किए और बहुत ही भरपूर अंदाज में उन्होंने आज ये मुकदमा लड़ा, और ये उनकी काविशें हैं जो रंग लाई हैं, जिस वजह से फिजिकल रिमांड पे नहीं भेजा गया। और अब मैं इसलिए खुश हूँ कि फिजिकल रिमांड पे नहीं भेजा गया, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे शायद आपको भी बहुत ही सदमा पहुंचे। कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे, उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। लातादाद मैसेजेस आए, हर तरफ से आए। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी इसके कंडेम किया इस सबको। मगर जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, ये बहुत ही एक मुझे अफसोसनाक हरकत तो थी, मगर शायद बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। मगर उसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के 2 मर्तबा मुंतखब करदा वजीर खारजा, केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड, 11 दफा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने हलके से, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले इंटरनेशनल स्टेज पे, चाहे वो रेमंड डेविस हो, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, हमेशा, चाहे वो रियासती इदारों का दिफा हो, चाहे फलस्तीन का मसला हो, हमेशा हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, बहुत आला तरीके से लड़ा। मगर आज जो उनके साथ किया गया है, उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए, अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है, वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO हैं जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए थाने में, उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया। एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें, और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की, जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। चाहे मलाला हो, कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा के साथ ये सलूक बढ़ता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वजीर खारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को, और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने,
ایک تو اپنا اس کی ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. شاہ محمود کا ایگزامپل دیکھو, اس کی ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آخر کار ریاست کو الیکٹڈ نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دنیا انہی کو سنجیدہ لیتی ہے. تو خوددارا نظر ثانی کیجئے, کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں اتنی حماقتیں نہ کریں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے. لاڈلے وہ ضرور ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, آپ نے ان کی تاج پوشی کرنی ہے, ضرور کیجئے, ضرور کیجئے. یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہہ رہی ہوں جو شفاف انتخابات کرنے آئے تھے, مگر تاج پوشی میں مصروف ہیں. آپ کیجئے, مگر اس تاج پوشی کے عوض آپ پاکستان کا مستقبل گروی نہ رکھیں. پاکستان کو پلیز سب سے پہلے سامنے رکھیں, پاکستان کے انٹرسٹ کو. آج کے ہم جو مقدمے کے معاملات تھے اس پہ بھی تھوڑی بات کر دیں. علی بخاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مہربانوں نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ آج ہوا کیا ہے, لیکن آپ کے سامنے یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آج جو استغاثہ ہے, پروسیکیوشن ہے, وہ مقدمہ کیا لے کے آئی تھی جس کے بارے میں اتنا شور مچایا گیا. مقدمہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک تقریر ہے, تو اس کے اوپر وہ کہا گیا کہ جی اس تقریر کی وجہ سے ہمیں وہ مطلوب ہیں. 7 مہینے پرانے کیس کے اندر, ایک کیس کے اندر نہیں, انہوں نے کہا 13 راول پنڈی کے اور ایک اٹک کا کیس ہے, ان 14 مقدمات میں ہمیں وہ مطلوب ہیں اور ہم ان کی گرفتاری ڈال چکے ہیں. اور انہوں نے 30 دن کی, ایک دن کی نہیں 30 دن کی فزیکل ریمانڈ کی درخواست ڈالی. ہمارے وکلاء نے, ہم سب نے بڑے مفصل دلائل دیے اور عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک تو نہ شاہ محمود قریشی صاحب اس دن یہاں موجود تھے, ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ اس وقت آغا خان ہسپتال کراچی میں داخل تھیں, وہ ان کے ساتھ وہاں تھے. جب وہ یہاں آئے اور انہوں نے جو تقریر کی, اس تقریر میں انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے اگر باہر نکلنا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلیں, اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں اور پرامن رہیں, کسی حدود کو کراس نہ کریں. اس میں کون سا گناہ ہے, کون سا گناہ کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کو یہ بھی ہمارے آج راول پنڈی کے وکلاء نے بتایا کہ اس کیس کے, ان کیسز کے تو چلان بھی پیش کر دیے گئے ہیں یا رپورٹ پیش کر دی گئی ہے پولیس کی, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یا ان کی تقریر کا ذکر ہی نہیں ہے. جو FIR ہیں ان میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہی نہیں ہے. جو کئی لوگ یہاں موجود بھی تھے ان کیسز میں واقعے کے اوپر, ان کو عدالتیں بیل دے چکی ہیں یا ڈسچارج کر چکی ہیں. تو ہمیں تو یہی لگا کہ استغاثہ کا صرف مقصد جو تھا پولیس کا, وہ ان کا فزیکل ریمانڈ لینا تھا اور ان کو ناحق قید رکھنا تھا. آج جج صاحب نے بڑا ٹائم لیا, ہم عدالت میں ہی موجود رہے, انہوں نے ساری باتیں سن کے, یقیناً ضرور انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوگی, انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو پروسیکیوشن کی ریکویسٹ تھی وہ فضول تھی, وہ ناحق تھی, اور انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کا کہا ہے. ظاہر ہے ہم سارے جو قانونی اپنے باقی چارہ گوئی ہوگی وہ کریں گے, لیکن یہ اچھا ایک فیصلہ ہے اور ہم جج صاحب کے اس اقدام کی تائید کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جیسے SHO نے ان کو پھوٹے مارے اور ان کو رات کو جگائی رکھا, تو شاہ محمود قریشی سے آپ کی خود بات ہوئی, انہوں نے کیا بتایا؟ جی, یہ انہوں نے صرف مجھے نہیں بتایا, یہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے جج صاحب کے سامنے, یہ کورٹ روم کے ریکارڈ پہ موجود ہے یہ بات کہ نہ صرف ان کو ٹھڈے مارے, نہ صرف ان کو مکے مارے, نہ صرف ان کو رات کو سونے نہیں دیا گیا, ایک ٹھنڈے کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا, نہ وہاں پہ پینے کا پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی فلش تھا, تو نہ وہاں پہ بالٹی تھی پانی کی, نہ وہاں پہ وضو کا پانی تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں رکھا گیا. جب ان کی رات کو آنکھ لگی تو انہوں نے بتیاں جلا دی, ساری رات ان پہ بتی جلائے رکھی اور باہر سے شور مچایا, کہے لگائے, بس ان کو تنگ کرنے کے لیے. میڈم یہ بتائیے, انہوں نے ایک سیکنڈ, انہوں نے میڈیکل ایڈ بھی مانگی. انہوں نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ مجھے ایک ہاسپٹل لے جائیں, چیسٹ میں ٹائٹنس محسوس ہو رہی ہے چیسٹ میں, مگر اس اسپتال نہیں لے کے گئے. ہی واز ڈینائڈ ہز رائٹ ٹو میڈیکل ایڈ. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پولیس والوں نے زدوکوب کی ہے, زیادتی کی ہے, تو کیا آپ ان پولیس والوں کے خلاف یا DIG IG کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گی, اور ضمانت کا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ان سارے معاملات کو ہم دیکھیں گے. ابھی تو ہم آپ کے سامنے فیملی کے ساتھ عدالت سے باہر آئے ہیں.
جہاں تک باقی معاملات کی بات ہے ہم ان کو بالکل دیکھیں گے، لیکن میں ایک چیز ہمارے سامنے آج کلیئر ہو گئی ہے، جہاں پولیس کی مزید ایک دن کی بھی فزیکل ریمانڈ کی درخواست منظور نہیں کی گئی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان 14 کے 14 کیسز فضول ہیں شاہ محمود قریشی کی حد تک، اور ان کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں۔ بس ہمیں اس میں قانونی چارہ جوئی کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے تاکہ ان سب کے اندر بیلز کے لیے، ڈسچارج کے لیے اپلائی کیا جائے، ایک عدالت سے دوسری عدالت جایا جائے، اور وہ سارا کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ میں آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں، مطلب شروع کرنے سے پہلے 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پاکستان کا ہر باشعور شہری اس کی مذمت کرتا ہے، کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری جماعت بھی پرامن ہے، ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج میں یقین رکھا ہے۔ اس دن بھی نہیں، میں ختم نہیں ہوئی، مگر میں کہنا چاہ رہی ہوں 9 مئی کو اس واقعے کو مجھے لگ رہا ہے اب بہانہ بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ کیا پورے پاکستان میں 9 مئی میں ملوث تھا؟ 7 ماہ گزر گئے، روز نئے نام درج کیے جاتے ہیں، اور اگر اب آپ دیکھیں تو اسے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے، پوائنٹ سیٹلنگ ہے، اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو خدارہ ایسے نہ کیجئے، شفاف انویسٹیگیشن کیجئے۔ میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے، سی جے پی صاحب، فائز عیسیٰ صاحب سے، منصور علی شاہ صاحب سے، اسد من اللہ صاحب سے، کیونکہ یہ 3 کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، یہ سول لبرٹیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور یہ ڈیفینڈرز ہیں میری نظر میں آف سول لبرٹیز ان دس کنٹری۔ سو آئی ریکویسٹ یو سرز، پلیز آپ اس پہ انویسٹیگیشن کیجئے، نظر ثانی کیجئے، تاکہ لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں آج 6-7 ماہ گزر گئے ہیں، آج بھی لوگوں کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پلیز انویسٹیگیٹ تاکہ یہ مس یوز نہ ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ تھا، ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، خدارہ اسے روکیے۔